تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم علائم ظہور پر توجہ دیں، لیکن تطبیق نہ کریں۔ تطبیق سے کیا مراد؟ یہ نہ کہیں کہ یہ کام ہو گیا ہے پس اب ظہور ہونے والا ہے، بلکہ کیا کہیں کہ روایات میں ایک ایسا موضوع ہے اور لگتا ہے کہ اس روایت میں جو موضوع ہے وہ شاید یہی والا موضوع ہو، یہی والا واقعہ ہو جو ہوا ہے شاید۔ مثال کے طور پر جب عبداللہ کنگ آف سعودیہ کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا بڑا ہی مسئلہ اچھل رہا تھا، میں نے فوراً ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور آگے کی تھی کہ نہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ وہ یہی عبداللہ ہے، یہ کہا جائے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں اور ایک دوسرے سے کہیں کہ ہمیں تیار رہنا چاہیے، چاہے ظہور آج ہو چاہے بعد میں ہو، دونوں صورتوں میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر مر گئے تیاری کے عالم میں تو نور علی نور، اور اگر زندہ رہے ظہور ہو گیا تو بہترین عمل۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب کیونکہ ظہور ہو گیا ہو تیار ہو جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہر تھوڑے دن میں ایک واقعہ ہوگا، اس کے بعد ہم کہیں گے یہ دیکھو یہ ہونے والا ہے، اب فوراً ظہور ہونے والا ہے، پتہ چلا اگلے 5 سال تک نہیں ہوا، پھر ایک واقعہ ہوا تو ہم نے کہا اب ہونے والا ہے، تو تدریجاً لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے۔ تو ہم نے وہاں پر ڈسکس کیا تھا کہ عبداللہ ممکن ہے کہ یہ ہو، بس دعا کریں کہ ہو جائے، ممکن ہے کنگ آف جارڈن ہو کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کیا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو، کوئی اور ہو 200 سال کے بعد ہو۔ تو بہت ساری علامتیں ایسی ہیں کہ جو ظاہر ہوتی رہتی ہیں، بعد میں دوبارہ ظاہر ہوتی ہیں۔ علامتوں میں سے ایک علامت کہ جو ممکن ہے کہ آپ ابھی بھی اگر کوئی سرچ کرنا چاہے تو وہ سرچ کرے اور اس کو سیو کرے اور بعد میں دیکھے، اور اس کا تعلق ہے خود ایسٹرونومی سے۔ علامتوں میں سے ایک علامت کہ جو امام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہوگی وہ یہ ہے کف تطلع فی السماء، کہ ایک ہتھیلی آسمان پر ظاہر ہوگی۔ اب 2009 میں ہمارے آسمان پر جو ہماری حد نگاہ میں ہے نہیں، اگر آپ جا کے ابھی بھی دیکھیں دا ہینڈ آف گاڈ کے نام سے سرچ کریں تو ناسا میں یہ ٹاپک موجود ہے کہ گلیکسیز نے ایک صورت اختیار کی تھی کہ وہ ہاتھ ایسے نہیں بلکہ ایسے ظاہر ہوا تھا، اور ناسا والوں نے اس کا نام رکھا تھا دا ہینڈ آف گاڈ۔ اب آیا وہ علامت ہے، ہم نے اس کو ڈسکس کیا، آیا وہ علامت ہے، ممکن ہے وہ علامت ہو، لیکن بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے روایت سے کہ یہ والی کیفیت ایسی ہوگی، شاید ایسی ہوگی کہ جو ہم آسمان پر دیکھ سکیں نکڈ آئی کے ساتھ، نہ کہ ہبل وغیرہ کے ذریعے سے، نکڈ آئی کے ساتھ دیکھیں، اور ممکن ہے کہ یہ ہو۔ اب اگر ممکن ہے یہ ہے تو ہم کیا کریں؟ بہترین عمل یہ ہے کہ تیاری کریں، اور اگر یہ نہ ہو تو کیا کریں؟ تو تیاری کریں۔ 14 شعبان مغرب کے بعد حضرت آیت اللہ العظمیٰ محمد تقی بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ کی خدمت اقدس میں خود میں نے سوال کیا 2002 میں کہ جب انتفاضہ شعبانیہ ہوا تھا، معذرت 92 میں جب انتفاضہ شعبانیہ ہوا تھا، اور اس زمانے میں بھی اور بعد میں بھی الحمدللہ میں کافی علائم ظہور کو دیکھتا رہتا تھا، تو اس میں تھا کہ پشت کوفہ جب کہا جاتا ہے روایتوں میں تو اس سے مراد ہے نجف۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو پشت کوفہ سے مراد ہے نجف، اور وہاں پر علماء قتل عام ہوا۔ میں نے سوال کیا آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ظہور قریب ہے، بہترین عمل کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور زیادہ اطاعت کی۔ انہوں نے فرمایا ظہور ابھی ہو یا 2 سال بعد ہو، یا شاید انہوں نے فرمایا 2 سال بعد ہو یا 200 سال کے بعد ہو، بہترین عمل یہ ہے کہ انسان، اب آپ بتائیں کیا عمل بہترین ہے؟ دعائے ندبہ، دعائے کمیل، زیارت عاشور۔ انہوں نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، کیونکہ یہ جتنی بھی زیارات ہیں ان کے ہم نفی نہیں کر رہے، یہ سب کا اثر ہوگا کب؟ جب پہلا مرحلہ جو آ گیا۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ انسان واجبات پر عمل کرے، حرام سے بچے۔ تو انہوں نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے، امام کی تیاری کے لیے خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ انسان گناہ نہ کرے۔ گناہ نہ کرے کہ معنی کیا ہے؟ واجبات کو ترک نہ کرے، حرام کو انجام نہ دے، دونوں چیزیں اس میں شامل ہو گئی۔ تو ہماری توجہ رہنی چاہیے علائم ظہور پر، لیکن تطبیق نہیں کرنی چاہیے کہ جی اب ظہور ہونے والا ہے۔ سیاست بازی کے لیے امام زمان علیہ السلام کے نام کو اور علائم کو کھیل نہیں بنانا چاہیے۔
کبھی بھی کہیں ہو رہا ہو اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، اور روایات کو توڑ مروڑ کر جو ہے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر روایات میں ہے کہ جب بھی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے ایک صحابی تو امام فرماتے تھے کچھ اصحاب کے سامنے، سیستان سیستان، خراسان خراسان، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ امام زمان علیہ السلام کی خدمت کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ اب اس روایت سے بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں ایک ہی شخصیت ہے کہ جو خراسان سے ہیں اور سیستان سے ہیں۔ ابھی یاد رکھیں کہ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سیستان کے نہیں ہیں، ان کے آباء و اجداد میں سے ایک، تقریباً پردادا کے بھی شاید والد، وہ سیستان کے قاضی تھے، تو ان کا نام پڑ گیا تھا قاضی سیستان، تدریجاً ان کی فیملی کا نام ہو گیا سیستانی۔ خود آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی مشہد میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیشہ وہیں رہیں، پھر آغا برجردی کے دور میں قم آ گئے تھے، پھر نجف آ گئے، ان 3 جگہوں کے علاوہ نہیں رہے۔ اب ان سے کہا گیا کہ، اور یہ علماء نے اس کو ڈسکس کیا کہ یہ بالکل ایسا لگتا ہے تو یہ آپ کے لیے ہے، تو انہوں نے منع کیا کہ نہ، کوئی تطبیق نہ کیجیے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ وہی ہیں اور ظہور ہونے والا ہے تو کیا ہوگا؟ اور فرض کریں کہ سب کو دنیا سے جانا ہے، وہ دنیا سے چلے گا اور 10 سال گزر گئے اس کے بعد، تو کیا ہوگا؟ تو لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا، لوگ کہیں گے انہوں نے مولویوں نے کھیل بنا لیا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ ایک شخص ہوگا خراسانی کہ جس کے پاس ایران میں پاور ہوگی، فی خدہ خال او علی ید یمنی خال او فی کفہ خال، اور تقریباً یہ روایات ہیں، اور ان میں موضوع کیا ہے کہ جو خراسانی ہوگا امام زمان علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں سے ایک کہ جو خراسان سے ہوگا، یا اس کے رخسار پر خال ہوگا یعنی تل، یا اس کے ہاتھ میں کہیں تل ہوگا، او فی کفہ خال، یا اس کی ہتھیلی میں خال یعنی تل ہوگا۔ اب اس کو مس یوز کیا جاتا ہے، خامنائی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی خال کے معنی خلل ہیں، نہ، خال کے معنی خلل نہیں ہے، خال ہے خے الف لام، خلل ہوتا ہے خے لام لال، خے لام لام۔ باقاعدہ مدرسۃ الفیضیہ میں ایک پوری کانفرنس ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ روایات سے نہ کھیلا جائے، لوگوں کا ایمان خراب ہو جائے گا، اور اس موضوع میں اس کو ڈسکس کیا کہ یہ جو روایات کو مس یوز کیا جا رہا ہے اور تطبیق کی جا رہی ہے اور ان کو توڑا مروڑا جا رہا ہے، یہ ایمان کے لیے خطرناک ہوگا۔ لہذا علماء نے کہا کہ نا، خلل نہیں اس سے معنی نکلتے، خال ہے۔ اب یہاں پر ہم نے دونوں کا ذکر کر دیا۔ وجہ کیا ہے کہ ایک کچھ تو لوگ ایسے پاگل قسم کے اس وقت متھے پڑے ہیں ہم لوگوں کے کہ فوراً جو ایجنٹ بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آغا خامنائی کی مخالفت کر دی تھی، لہذا پہلے آغا سیستانی والے موضوع کو ریجیکٹ کیا ہم نے کہ نہ ان کے نام سے کھیل ہو نہ ان کے نام سے کھیل ہو، کیونکہ دونوں کو ممکن ہے دنیا سے کبھی بھی جانا ہو جائے تو لوگوں کی ایمان خراب ہو جائیں گے۔ پھر جب اصل میں کوئی علامت ظاہر ہوگی تو لوگ کہیں گے آپ پہلے 5 دفعہ ہم کو بے وقوف بنا چکے ہیں پچھلے 25 سال میں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ علائم پر ضرور توجہ دیں، لیکن تطبیق یعنی یہ والا واقعہ ہے، یہ کام نہ کریں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔